بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ نو انسان پر اتنے بڑے وسیع زمانے میں ایک ایسا وقت بھی آ چکا ہے کہ وہ کوئی چیز قابل ذکر نہ تھا۔ ہم نے آدمی کو مرکب نطفے سے پیدا کیا اور غرض یہ تھی کہ اس کی نیکی بدی کو آزمائے۔ پھر اسی لیے ہم نے اس کو سنتا دیکھتا مخلوق بنایا۔ پھر ہم نے اس کو دین کا راستہ بھی دکھایا۔ پھر اب دو قسم کے آدمی ہیں، ایک تو شکر گزار ہیں یعنی مسلمان، یا ناشکر یعنی کافر۔ ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور طوق اور دوزخ کی دہکتی ہوئی آگ یہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں۔ بے شک جو لوگ نیکوکار ہیں آخرت میں ایسی شراب کے جام پئیں گے جس میں کافور کے پانی کی آمیزش ہوگی، اور کافور کے پانی کا ایک چشمہ ہوگا جس کا پانی اللہ کے خاص بندے پئیں گے اور جہاں چاہیں گے اس چشمے کو بہا لے جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی منتیں پوری کرتے ہیں اور اس روز قیامت سے ڈرتے ہیں جس کی مصیبت عام سب پر پھیلی ہوئی ہوگی، اور خدا کا حکم کر کے محتاج اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلا دیتے ہیں اور ان کو جتا بھی دیتے ہیں کہ ہم تو صرف خدا کا منہ کر کے کھلاتے ہیں، ہم کو تم سے نہ کچھ بدلہ درکار ہے اور نہ شکر گزاری۔ ہم کو اپنے پروردگار سے اس دن کا ڈر لگ رہا ہے جب لوگ مارے رنج کے منہ بنائے تیوری چڑھائے ہوں گے، تو خدا نے بھی اس دن کی مصیبت سے ان کو بچا لیا اور ان کو تازہ روح اور خوش بختی سے لا ملایا، اور جیسا انہوں نے دنیا میں صبر کیا تھا اس کے بدلے میں رہنے کو بہشت اور پہننے کو ریشمی پوشاک عنایت کی۔ بہشت میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، موسم ایسے معتدل ہوں گے کہ وہاں ان کو نہ آفتاب کی تپش معلوم ہوگی اور نہ جاڑے کی تھر، اور درختوں کے سائے ہیں کہ ان پر چھا پڑے ہیں، اور پھل ہیں کہ ہم وقت ان کے اختیار میں ہیں کہ جس طرح چاہیں اور جب چاہیں توڑیں اور کھائیں۔ اور ان پر چاندی کے بانسوں اور آب خوروں کا دور چل رہا ہوگا، اور ایسے شفاف ہوں گے جیسے شیشے، مگر شیشے بھی کانچ کے نہیں بلکہ چاندی کے، کہ کارکنان قضا و قدر نے ان کو ٹھیک جنتیوں کی ضرورت کے اندازے کے مطابق بنایا ہے، اور اس کے علاوہ وہاں ان کو ایسی شراب کے جام بھی پلائے جائیں گے جس میں سونٹ کے پانی کی آمیزش ہوگی، اور بہشت میں سونٹ کے پانی کا ایک چشمہ ہوگا جس کا نام ہوگا سلسبیل، اور بہشتوں کے پاس لڑکے خدمت کے لیے آتے جاتے ہوں گے کہ وہ ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، اور ایسے خوبصورت ہوں گے کہ اے مخاطب تو ان کو چلتے پھرتے دیکھے تو ایسا خیال کرے جیسے موتی بکھرے ہوئے ہیں، اور بہشت کی مجموعی حالت کو دیکھے تو وہاں تجھ کو ہر طرح کی نعمت اور بڑی سلطنت کا ساز و سامان دکھائی دے۔ جنتیوں پر کپڑے ہوں گے سبز، ریشمی، باریک اور دبیر، اور ان کو چاندی کے کڑے پہنائے جائیں گے، اور ان کا پروردگار ان کو پاکیزہ شراب پلوائے گا۔ جنتیوں، یہ ہے تمہارا بدلہ، اور تمہاری دنیاوی کوششیں آج مقبول ہوئیں۔ اے پیغمبر، بے شک ہم ہی نے تم پر قرآن وقتاً فوقتاً اتارا ہے، بس اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیے بیٹھے رہو، اور لوگوں میں سے کسی بد یا نااحساس شناس کے کہے میں نہ آ جانا، اور صبح و شام اپنے پروردگار کا نام لیتے رہو، اور رات کے بڑے حصے میں خدا کے آگے سجدہ کرو اور اس کی تسبیح و تقدیس کرو۔ یہ بے دین لوگ تو بس دنیا ہی چاہتے ہیں جو سردست موجود ہے، اور قیامت کے روز سخت کو اپنے پست پشت ڈال رکھا ہے کہ اس کے لیے کچھ بھی تیاری نہیں کرتے۔ ہم ہی نے ان کو پیدا کیا اور ہم ہی نے ان کے جوڑ مضبوط کیے، اور ہم جب چاہیں ان کے بدلے ان ہی جیسے آدمی اور لا بسائیں۔ یہ باتیں نصیحت کی ہیں تو جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف پہنچنے کا راستہ اختیار کرے، اور بے مشیت الہی تم لوگ کوئی بات چاہ نہیں سکتے۔
بے شک اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے، جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، اور سرکش لوگوں کے لیے اس نے عذاب دردناک تیار کر رکھا ہے۔